السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 31۔ ان اگر تجتنبو، تم اجتناب کرو گے یا بچو گے، یہ اردو کے قریب ترین لفظ ہے، کبائرہ بڑے گناہوں سے، ما تنہونا جن سے تمہیں روکا گیا، منع کیا گیا، انہو جن سے، نکفر ہم مٹا دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تمہیں، مدخلاً کریما عزت کی جگہ میں۔ اب اس آیت میں تین چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں جن کے اوپر غور کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی یہ ہے اجتناب۔ اجتناب کسے کہتے ہیں؟ بچنا، رک جانا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ کسی بھی چیز سے آپ کے اختیار میں ہوتے ہوئے اس سے بچنا، اس کو چھوڑنا، حالانکہ آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہو۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں 7 کبائر ہیں، جن میں سب سے پہلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، بے گناہ کو قتل کرنا، پاک دامن مومن عورت پہ بہتان لگانا، یتیم کا مال کھانا، زنا کرنا، میدان جہاد سے بھاگنا، والدین کی نافرمانی، اور اس میں جادو بھی شامل ہے جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور بھی احادیث مبارکہ میں کئی امور ایسے ہیں جن کو کبائر کہا گیا ہے۔ تو یہ دوسرا اس کا پوائنٹ ہے۔ اور تیسرا ہے کہ نکفر عنکم سیئاتکم، مٹا دیں گے تم سے تمہارے گناہ۔ تکفیر سیئات سے کیا مراد ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہر وہ کام جو ہمارے اختیار میں ہو، ہماری مرضی اور ارادے میں داخل ہو، لیکن ہم اس کو نہ کریں جو شریعت سے ٹکرا رہا ہے، جس پر کبائر کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامہ بیضاوی نے ایک قول نقل کیا ہے کہ کبائر ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس پر کوئی حد مقرر ہو، یعنی کہ اتنے کوڑے کی سزا ہو یا اس پر عذاب کی دھمکی ہو، وہ ہر بات وہی بات جو کبیرہ گناہ ہے۔ تکفیر سیئات کیا ہے؟ گناہ مٹتے کیسے ہیں؟ اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے پاکیزہ اور معصوم فطرت متاثر ہوتی ہے اس گناہ سے۔ پہلی بار اس کا ضمیر بھی اس کو ملامت کرتا ہے، اس کی روح بھی متاثر ہوتی ہے، اس کی فطرت بھی متاثر ہوتی ہے۔ پھر جب وہ دوبارہ کرتا ہے تو اسے اس سے اتنی نفرت نہیں ہوتی، یا اتنا اس کا ضمیر ملامت نہیں کرتا جتنا پہلی بار میں کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ تیسری بار، چوتھی بار جب وہ کرتا ہے تو یہ اس کی عادت بن جاتی ہے اور اسے اس سے محبت شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ پہلے ہی پوائنٹ پہ آ کے رک جائے، پہلی ہی جگہ پہ آ کے گناہوں سے بچ جائے اور اپنے آپ کو سمیٹ لے، اپنے دامن کو سمیٹ لے، اور اپنے دل کے آئینے کو نہ ہی زنگالود کرے، نہ ہی اس کو خوار کرے، تو یہ اس کا پہلا پوائنٹ ہی اس کی کامیابی کا سبب بن جائے گا۔ پھر اللہ اس کو مدخلاً کریما، عزت کی جگہ پر داخل فرمائے گا۔ اور جب بندہ گناہ پہ توبہ کرتا ہے نا، اور توبہ اسے نہیں کہتے کہ آئندہ نہیں کروں گا اور کر کے پھر وہی کام شروع، نہیں، جو توبہ کر لیتا ہے ایک بار کہ اب میں دوبارہ نہیں کروں گا، اور دوبارہ وہ کام وہ نہیں بھی کرتا، تو وہ جو اس نے پہلی بار کیا ہوا ہوتا ہے نا، وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے تکفیر سیئات، کہ جب وہ اس کام پر ڈٹ جاتا ہے، اپنی توبہ پر پکا ہو جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے، اللہ پاک نے کتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں گناہوں سے بچنے کا طریقہ کار سمجھایا ہے کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب بندہ پہلی بار ہی اس بات سے رک جائے گا تو وہ آئندہ بھی اس سے بچ جائے گا، لیکن جب پہلی بار کرے گا پھر آئندہ کرتے 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 وہ اس کی عادت اور اس کی فطرت بن جائے گی، اور اس سے فرار ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے کہ جو گناہوں میں ڈوب جائیں اور وہاں سے نکل نہ پائیں، بلکہ اپنی رحمتوں کے سائے میں ہی رکھے، آمین۔ آیت نمبر 32۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ آرزو کرو، تمنا کرو، مَا فَضَّلَ اللّٰہ، جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، بِہِ بَعْضَکُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے ایک دوسرے کو، بعض کو بعض پر، یا تم میں سے ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر۔ لِلرِّجَالِ، مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اکتسبوا، جو انہوں نے کمایا، وللنساء، اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اکتسبنا، جو انہوں نے کمایا۔ اب دیکھیں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی
کسبو مردوں کے لیے، سارے مردوں کے لیے، اور کسبنا عورتوں کے لیے آخر میں نون آ رہا ہے۔ بس اللہ، اور اللہ سے سوال کرتے رہو، مانگتے رہو، من فضلہ ہی، اس کا فضل، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان بکل شیء علیما، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت میں، چونکہ یہ سورہ نساء ہے، اس میں ویمن امپاورمنٹ کی بات ہے اور پوری خواتین کے حقوق کی بات ہے، تو یہاں پہ اللہ پاک نے خواتین اور مردوں کے الگ الگ حقوق کا تعین بھی فرما دیا ہے۔ اب آرزو نہ کرو ایسی چیز کی۔ آپ دیکھیں ہم روزانہ کتنے لوگوں سے ملتے ہیں جو صحت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، قوت و توانائی کے اعتبار سے، حسب نسب، جاہ و منزلت، ہر چیز، ذہانت کے اعتبار سے بعض لوگ ہم سے کئی گنا اچھے ہوتے ہیں، افضل ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں۔ تو ہم ان کو دیکھ دیکھ کر، ان سے جل جل کے، ان جیسا بننے کی حسرت بنا بنا کے اپنی زندگی کو تلخ کر لیں، تو یہ کہاں لکھا ہے؟ جو جیسا ہے ویسے ہی کی بنیاد پہ اسے ایکسیپٹ کر لیا جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی فرما رہی ہیں کہ کسی کی طرف دیکھ کے، کسی کے عزت کو، معیار کو، جو اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹ اسے ملا ہے، چہرہ ہے، رنگ ہے، روپ ہے، ذہانت ہے، حسب نسب ہے، مرتبہ ہے، دولت ہے، جو کچھ بھی اسے ملا ہے، اس کو دیکھ کے تمہیں آرزو کرنے کا حق نہیں ہے۔ یعنی کہ تم دعا کر سکتے ہو لیکن اس کو دیکھ دیکھ کے اپنی زندگی خراب نہیں کرو۔ تو یہ مومن کے شان شان نہیں ہے۔ مومن تو اپنے رب پر راضی رہتا ہے ہمیشہ۔ تو اگر اس طرح کی عادت بندہ اپنے اندر ڈال لے تو جلس ہو جائے گا، اس میں حسد کے جذبات پیدا ہو جائیں گے، اور یہ معاشرے کے لیے جو ہے نقصان دہ عمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس چیز کو ہمیں روکا۔ آپ دیکھیں ایسی بات بھی کوئی بتاتا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں ایسی بات کا بھی تذکرہ کیا ہے، یہ ایک نارمل بات ہے، اور یہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد۔ کسی کا بچہ زیادہ پڑھ گیا ہے تو مائیں ٹینشن لے لیتی ہیں کہ ہمارا کیوں نہیں پڑھ رہا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی عطا ہے کہ وہ جس کو جتنا چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے نوازے۔ آگے جو آیت کا اگلا حصہ ہے اس کا شان نزول ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، مرد ہر طرح سے سبقت لے گئے، وہ جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، 27 گنا اجر پاتے ہیں، وہ جہاد میں بھی جاتے ہیں اور کئی گنا اجر پا لیتے ہیں، مال غنیمت بھی حاصل کرتے ہیں، ہم عورتوں کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اس خاتون کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ عورتوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اب عورتوں کی کیا کوالیفیکیشن ہے، کیا ان کی برتریاں ہیں مردوں پر کہ عورت ماں ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور جب وہ اس وقت سے گزرتی ہے، جب وہ بچہ پیدا کرتی ہے، تو اس کی ہر سسکی اور ہر چیخ کے اوپر اللہ اس کو اس کے درجات بلند فرماتا ہے، اور پھر جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بچے کی ہر چسکی کے اندر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو صرف خواتین کے لیے اس سے ریلیٹڈ ہیں، اور ان کو خواتین ہی کو اس کے درجے اور اس کی بہتریاں ملتی ہیں، مردوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ لہٰذا اللہ نے دونوں کو الگ الگ پریارٹیز دی ہیں، الگ الگ ان کی برتریاں ہیں، اور الگ الگ طریقے سے ہی دونوں کو عطا فرمایا ہے۔ ان کو ان کا حصہ ملے گا، مردوں کو مردوں کا حصہ ملے گا، اور ان دونوں میں کوئی بھی ہم کمپٹیشن نہیں کر سکتے کہ ان دونوں کا کوئی مقابلہ ہے۔ وہ اپنی جگہ افضل ہیں، وہ اپنی جگہ افضل ہیں، نہ وہ ان کے مقام پر آ سکتی ہیں، نہ وہ ان کے مقام پر آ سکتے ہیں۔ دونوں کا الگ الگ درجہ اللہ نے بنایا ہے۔ اور ساتھ اللہ نے بڑی پیاری آیت کا ایک ٹکڑا اس میں ایڈ کیا ہے کہ اللہ سے ہمیشہ اس کے فضل کا سوال کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، وہ اس کو دوست رکھتا ہے، اور بہترین عبادت مصیبت کے دور ہونے کے لیے منتظر رہنا، کہ اگر کوئی آزمائش آ گئی ہے تو اللہ سے یہ التجا کرتے رہنا کہ اس کو دور کر دے، اور جتنی دیر بندہ اس آزمائش کا دور ہونے کی دعا کرتا رہے گا اتنی دیر وہ عبادت میں رہے گا، اور اس کا انتظار کرے گا تو وہ عبادت میں رہے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔